السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے بریک اپس کے حوالے سے. بریک اپ ایک زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایموشنل ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کی طرف واپس لوٹیں تو کیسے لوٹیں. کبھی اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تو کبھی دوسرے کی کوتاہیاں بندے کو پشیمان کرنے لگتی ہیں. ان تمام چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے، بریک اپ کے بعد زندگی کی طرف کیسے لوٹ کر آئیں، ایک متوازن اور ٹھیک زندگی کیسے گزاریں، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اچھا، بات سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ بریک اپ ہونے کے بعد ایک بلیم سا شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائمز انسان کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، کبھی دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو غلطی ہوتی کس کی ہے دراصل؟ اصل میں تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اور یہاں میں حوالہ دوں گا پروین شاکر کا. کیسے کہہ دوں کہ وہ شخص مجھے چھوڑ گیا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو اس میں نہ صرف بلیم ہے بلکہ سٹگما بھی ہے، اور یہ سٹگما جسے چھاپ کہتے ہیں یہ ایڈکشن میں بھی ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، فرینڈز کیا کہیں گے، فیملی والے کیا کہیں گے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ایک دوسرے کو سنبھال نہیں سکے وغیرہ. اور اصل میں یہ ایڈکشن ہے، کہتے ہیں دس از ایڈکشن آف اے پرسن. تو جس طرح آپ کو کسی کیمیکل کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس طرح پرسن کی بھی ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر اس کی کریونگ ہوتی ہے جب وہ چلا جاتا ہے. جب وہ پاس ہوتا ہے تو آپ کو ڈوپامین مل رہی ہوتی ہے، آپ کو کیمیکل برین کو مل رہے ہوتے ہیں، پلیئر ہارمون ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں پھر اس کی طلب ہوتی ہے تو وہ پریشانی ہوتی ہے. تو یہ واقعی ہے کہ پھر اپنے آپ کو تنہائی بھی محسوس ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایون ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. اور جو فیملی ہے اور جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ صحیح طرح سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، کیونکہ وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتا. اچھا، اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں. ایک کا جواب صدف سے لیتے ہیں اور دوسرا کا آپ سے لیں گے کہ وہ گلٹ جو ہمیں اپنی باتوں پہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر سیلف بلیمنگ. ٹھیک ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹ آلویز ٹیکس ٹو ٹو کرل. دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ چیزیں جو ہے نا وہ ارائز ہوتی ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں ایسے ایکٹ نہ کرتی تو ویسے نہ ہوتا. دیکھیں، جس چیز نے ہونا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے. بعد میں اگر آپ بلیم گیم پہ جاتے ہیں یا جو ہے نا وہ گلٹ پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو آر آلریڈی ان دا پین. ٹھیک ہے، ایک وہ ہم جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کہ فیڈ بیک لوپ فرام دا ہیل، کہ آپ آلریڈی درد میں ہیں اور اب آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ درد میں کیوں ہیں، آپ آلریڈی گلٹ میں ہیں اور پھر آپ کو اس چیز کا گلٹ ہو رہا ہے کہ آپ گلٹ میں کیوں ہیں. تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ یہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ بریک اپ کے بھی اسٹائلس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹیچمنٹ اسٹائلس ہیں، ریلیشن شپ اسٹائلس ہیں، ویسے ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ بریک اپ اسٹائلس ہوتے ہیں. اس کو پھر ہم تھوڑا سا آگے جا کے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جب آپ بریک اپ اسٹائل اپنا پہچان لیتے ہیں کہ آپ کا بریک اپ اسٹائل کون سا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے گلٹ کو جو ہے نا وہ ایبزارب کرنا اور گلٹ فری ہونا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی گلٹ کی، یعنی سیلف بلیم کہ اگر میں ایسے نہ کرتا، دوسرے نے کچھ کیا اور یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں یہ برائی نہ ہوتی، یہ خامی نہ ہوتی، یہ عادت نہ ہوتی تو ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے. ہاں، اس کو کہتے ہیں کازز آف بریک اپ. تو جو اس کے سائیکالوجسٹ ہیں اور جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے کازز پہ غور کریں کہ کیا کیا کازز تھے، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد آتا ہے ڈینائل، کہ ہم اسے مان نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی فوت بھی ہو جائے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا. تو کہتے ہیں اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. لونلینس ہے، یا آپ کے جو ایموشنز ہیں، یا جو پریشانی ہے، یا غم ہے، یا صدمہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی لاس ہو گیا ہو نا، تو وہ اس کا جو صدمہ ہے وہ آپ کو یہ نیچرل ہیں، یہ ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ بے شک اس کو ان چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، جو چیزیں اس کو آپ کو یاد دلاتی ہیں کسی کی، ان کو آگے سے ہٹائیں. ان کو فون نمبر ہو سکے وہ ڈیلیٹ کر دیں، چیزوں کو ختم کریں، فیس بک پہ بلاک کر فیس دیں، بک پہ کر دیں. واٹس ایپ پہ بلاک کر ہاں، دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا رابطہ نہ کریں کم از کم کچھ عرصہ. میں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ پیچ اپ ہو جائے، لیکن کچھ عرصے کے لیے یقیناً رابطہ نہ کریں، تاکہ دونوں کو ریلائز ہو. برنر پہ رکھ دیں. اور پھر وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اگر چینجز لانا چاہتے ہیں تو سیٹنگ چینج کریں، فرنیچر چینج کریں، بیڈ نیا خرید لیں، اور نہیں تو کم از کم بستر کی چادریں بدل لیں، تو تاکہ کوئی چیز آپ کو ذہن میں
جو ہے وہ تنگ نہ کرے. ڈسٹریکشنز کو کہتے ہیں کہ ڈسٹریکشن لے کے آئیں کہ آپ میوزک چنیں کہ آپ نے جو ہے نا غم زدہ گانے بے شک ویسے وہ منع کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ بریک اپ کے بعد آپ وہ پلے لسٹ بنا لیں کہ آپ کی جو ہے نا بریک اپ پلے لسٹ, تو اس میں وہ غم زدہ گانے بلکہ آپ کو آپ کو کچھ مدد دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پریشانی میں اکیلا نہیں ہوں. اسٹائلس ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے نا وہ 4 اسٹائلس آ جاتے ہیں بریک اپ کے. سب سے پہلے جو آتا ہے وہ رولر کوسٹر ہوتے ہیں, دوسرا ہمارے پاس واٹر فال ہے, تیسرا ہمارے پاس اسٹول والنگ ہے, اور چوتھا ہمارے پاس جو ہے وہ بیلنسڈ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا جب جو ہے نا وہ بریک اپ ہو جاتا ہے تو بالکل جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤنس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ میں ریونج لوں گا, میں ایموشنلی اتنا اسٹیبل ہوں کہ اب میں جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کے سے جو ہے میں گزر سکتا ہوں. رولر کوسٹر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا, وہ بندہ پھر اوپر جائے گا وہ پھر نیچے آئے گا. ایموشنلی جو اس کا ڈاؤن فال اور جو ہے نا اپورڈ ہوگا نا وہ چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کا جو بریک اپ اسٹائل ہے کیا بریک اپ کے بعد وہ رولر کوسٹر اسٹائل پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے واٹر فال. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بریک اپ کے بعد بالکل ہی جو ہے نا وہ ڈپریس کرو میں چلے جاتے ہیں, ان کا جو سائیکولوجیکل کرو ہوتا ہے وہ اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ ان کے اندر سے زندگی کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارے پاس یہ آ گیا. تیسرا ہے کہ آپ اسٹون وال کو یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیلف بلیمنگ اسٹارٹ کر لی. اسٹون وال, ٹھیک ہے, آپ نے اتنی زیادہ ریپریشن کر لیا, آپ نے اتنا زیادہ چیزوں کو سپریس کر لیا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چیزیں آپ کے اندر اتنی زیادہ ریپریس ہوگی کہ آپ کو وہ چیزیں فیل نہیں ہو رہی. یو آر انڈیفرنٹ فرام دا بریک اپ. آپ کہتے ہو کہ ہو گیا اٹس اوکے, لیکن وہ چیزیں آپ نے ریپریس کر لی. اور جو چوتھا آتا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, اور جو ہے نا وہی چیز جو ہے نا وہ سب کو اپنانی چاہیے بریک اپ کے بعد, کہ بیلنسڈ وے. سب سے پہلے ایکسیپٹنس. غم کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غم کو منایا جائے. جب تک غم کو منایا جائے, دیکھیں بریک اپ ہم کیا کہہ رہے ہیں, بریک اپ از ناٹ لائک کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بریک اپ ہو گیا. بریک اپ کسی بھی شخص کے دوران جو ہے نا 2 لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے, وہ ماں باپ کے درمیان ہو سکتا ہے, وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے, وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ایون ہو سکتا ہے. تو بریک اپ کا جو ورڈ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اٹ سیلف یہ کس چیز کو جو ہے نا وہ کنوے کر رہا ہے, اٹ سیلف اس کا مطلب کیا ہے. تو بریک اپ کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, آپ غم کو منائیں. جب آپ نے غم کو منا لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اب غم منا لیا, اب غم سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ذاکر صاحب ہیں انڈیا میں کچھ پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں, اور بڑے فنی انداز میں وہ بتا رہے تھے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے بریک اپس کے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. لڑکیوں کو ان کی دوستیں بڑا پیمپر کرتی ہیں, اور لڑکے کے دوست جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کر اور میکسیمم یہی کہتے ہیں کہ چل ہو گیا کیا ہوگا. تو سر دونوں جینڈرز کا ڈفرینس کہ کیا خواتین اور مرد الگ الگ ڈیل کرتے ہیں ان کو؟ جی واقعی ایسا ہے, اور خواتین جو ہیں میرے خیال میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, اور خواتین اور صرف یہ نہیں کہ خواتین کی دوستیں ان کو بڑا پیمپر کرتی ہیں کہ تم تو بہت اچھی ہو, یو ڈیزرو دا بیسٹ, اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. لیکن اس میں حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشفاق احمد کے الفاظ میں مرد جو ہے وہ اس معاملے میں مشرک ہے کیونکہ وہ بہت سو کو چاہتا ہے, اور عورت اس معاملے میں معاہد ہے کیونکہ وہ ایک ہی کو چاہتی ہے. بانو قدسیہ کے الفاظ ہیں سر, بے شک اس کے ہوں گے, لیکن واقعی ایسا ہے. کیونکہ میرے پاس کچھ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آئے بھی خواتین, ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو لسٹ میں ایک ہی بندہ رکھا ہوا ہے نا, اس لیے آپ پریشان ہیں. آپ ایک پریارٹی لسٹ بنائیں 1 2 3 تو پھر آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی. سر یہ تو غلط بات نہیں سکھا رہے ہیں آپ خواتین کو. نہیں وہ یہ کہ ٹو ایکسیپٹ نیکسٹ پرسن, کیا چوائس کرنے میں تھوڑی سی فلیکسیبل ہونا چاہیے. ابھی چوائس کیا نہیں, پہلے سے فلیکسیبل ہونا چاہیے. اچھا, اگر اس نے نہ کہا تو دوسرا, ہاں تب. اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم جائیں نا, اب خواتین کے مسائل اس کو کہتے ہیں, بلکہ ایک بک ہے اس نام سے کہ بیولوجیکل ٹریجڈی آف وومن. اب بریک اپ کے ٹریجڈی آف وومن, اس میں یہ ہے کہ ان کو ایسے مطلب ہر مہینے کچھ ایسا سائیکل آتا ہے, ان کے علاوہ ان کے اور مسائل ہیں, اور ان کے علاوہ یہ ہے کہ جب بریک اپ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو گیا وہ انہیں اب سنگل مدرز کی بے شمار جو تعداد ہے دنیا بھر میں, تو وہ سارے مسئلے اس کو بھگتنا پڑتے ہیں. اس نے ایک بچہ گاڑی پکڑی ہوتی ہے, پھر اس نے گروسری کے لینے بھی جانا ہے, بچے بھی سنبھالنا ہے, پھر سروس بھی کرنی ہے, اور بچے سارا کچھ اس نے کرنا ہے.
تو یہ زیادہ برڈن میرے خیال میں خواتین تو پر یہاں بھی تو ہوتا ہے نا سر کہ بچہ ماں رکھ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ مسلسل پیسے مجھے دیتے رہو، مینٹیننس دیتے رہو، وہ بیچارہ نہ آگے جا سکتا ہے، نہ دوبارہ زندگی کو شروع کر سکتا ہے، نہ اور کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اصل میں سارا جو نزلہ ہے نا وہ بچوں پہ گرتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بڑے اپنے آپ کو سنبھال لیں نہ سنبھالیں، لیکن بچے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا، ایجوکیشن کا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنل کنڈیشنز کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کے ذریعے پیغام نہیں دینا چاہیے کہ مدر کہہ رہی ہے کہ اپنے ابو سے یہ کہو، ابو کہہ رہا ہے اپنی مدر سے یہ کہو، تو ان کے ذریعے میسیج دینا ایک تو غلط ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ تو بریک اپ سے چلو پہلے ہو گیا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے ایون کہ وہ پھر بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ میں بھیجوں گی اور برین واش ہو کے آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو پھر وہ ڈھال بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلیک میل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچے ہم نے نہیں دینے، وہ بلکہ ہم نے ملاقات بھی نہیں کرانی تاکہ ان کو دیکھے بھی نہ، ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے پھر بعض کہتے ہیں کہ پوائزننگ جس کے پاس ہوتے ہیں ان کو موقع ہے اس کو پوائزننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فادر ایسا ہے. یہ تو یقیناً سر ایک الگ ٹاپک ہے کہ بچوں کو بریک اپ کی صورت میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. واپس آتے ہیں اپنی بات پہ. صدف یہ بتائیں کہ ایموشنل کوشنٹ خواتین کا بہتر ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھا ڈیل کرتی ہیں. اگر یہ کہیں کہ ایکسپریس زیادہ کرتی ہیں، رو لیتی ہیں یا جو کچھ بھی کرتی ہیں، اس کے بعد وہ نارمل بھی جلدی ہونے لگتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ دوبارہ سے انہوں نے جب جو ہے نا وہ دنیا کے کچھ جو ہے وہ یورپین کنٹریز پہ جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ریسرچ ہوا، تو اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ ایموشنلی مردوں سے جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایموشنل بریک اپ کے مطلب بریک اپ کے بعد جو ان کی ایموشنل کنڈیشن ہوتی ہے وہ فرسٹ 2 اور 3 ویکس کے اندر کافی زیادہ رسٹ ہو جاتی ہے. اب اس ٹائم پہ اگر ایک فیمیل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایموشنلی ڈیٹیچ کر لے تب بھی مشکل ہو جاتا ہے، انڈیفرنس پہ لے آئے تب بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایکسپریسو ہو جاتی ہے یا اس کی شیئرنگ بیس جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہو جاتی ہے. میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس اس طریقے سے آتے ہیں، مطلب اگر ڈائیورس کے آ رہے ہیں یا بریک اپ کے آ رہے ہیں، انگیجمنٹ کے بعد بریک اپ ہو گیا، نکاح کے بعد بریک اپ ہو گیا، ایون دو شادی کے بعد بریک اپ ہو گیا، تو سب سے پہلے ان کا کیتھیریسس ہوتا ہے. اور کیتھیریسس کے اندر پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے سے سنبھال لیتی ہیں، جبکہ میلز اسٹارٹ میں کیتھیریسس نہیں کرتے اس چیز کا، وہ اس چیز کو لاجیکلی ڈیل کرتے ہیں. لیٹر آن جا کے ان کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم زیادہ رائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی ایموشنز ہیں جو نیگیٹیو ہیں، جو ریپریسڈ ہو گئے ہیں، تو بعد میں جا کے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فیمیلز کے اندر بریک اپ کے بعد خود کو سنبھالنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسٹارٹ میں وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ہیل اپ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ریکلیم کیسے کرنا ہے، لائف کو واپس زندگی کی طرف کیسے آنا ہے؟ کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لائف سے، اس کے بعد آپ پازیٹیو تھنکنگ کے دنیا میں یہ ایک شخص نہیں تھا، 7 ارب انسان ہیں اور بھی ہیں، اور اس کی طرف دیکھیں جو آپ کے پاس ہے، اس کی طرف نہ دیکھیں جو آپ لوز کر چکے ہیں. فرینڈز ہیں، فیملی ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان سے مدد لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وقت کو وقت دیں. ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. اور کچھ عرصے کے بعد واقعی اس میں بہتری آنے لگتی ہے، تو ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ اس کے ہیں. اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں شادی کے بعد جو طلاق کا ایک تو رجحان زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے جو انڈیا میں یہ تھا کہ ستی کی رسم تھی. وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جنم جنم کا ساتھ ہے اور اس کے بعد میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ رسم تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ دونوں کو کپل کو ساتھ رہنے پہ مجبور کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں قربانی ہے کہ انسانی قربانی ہوتی تھی اور اس کے بدلے میں بکرے کی قربانی آ گئی، اور اس سے اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ انسانی قربانی سے انسان بچ گیا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ابھی میں سن رہا تھا چند دن ہوئے کہ ان کے ایک بڑے بزرگ ہیں سدگرو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ڈائیورس دیتے ہیں تو اصل میں آپ کو بھی ڈائیورس ہو رہی ہے، تو یو آر ڈائیورسنگ یور سیلف، سو ڈونٹ ڈائیورس یور سیلف. تو میرا یہ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. صدف آخری سوال کہ کن صورتحال ایسی کون سے چیزیں آئیں گی جس میں ڈائیورس بریک اپ ضروری ہوگا بجائے اس کے کہ ایک بندے کے ساتھ مسلسل رہیں اور اذیت میں رہیں؟ ایموشنل سپورٹ.
جب آپ کو پتہ چل جائے. دیکھیے فائنینشلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل مرد اور عورت دونوں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فائنینشلی اسٹرانگ رکھے ہوئے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی فیملی آ جاتی ہے, بندے کی فیملی بھی ہے, عورت کی فیملی بھی ہے. اگر اس کو ڈائیورس ہوتا ہے یا اس کو ڈائیورس ہوتی ہے, وہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتے ہیں. دا پوائنٹ اس کہ ہم نے کہاں پہ آ کے یہ چیز ڈائگنوز کرنی ہے یا پن پوائنٹ کرنا ہے کہ اچھا یہ ٹائم ہے, اب آپ دونوں کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے. آپ کے آپ کا ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, وٹس ایور دا نمبر آف چائلڈ یو آر ہیونگ, وٹس ایور دا سچویشنز آر. دا پوائنٹ اس کہ جب آپ کو یہ فیل ہونے لگ جائے نا کہ اگلا بندہ آپ کو ایموشنل سیکیورٹی نہیں دے رہا, جب آپ اس بندے کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے وہ چیز شیئر نہیں کر پا رہی جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے, جب آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ دا پرسن از ناٹ بیہائنڈ مائی بیک, نو ون از دیئر ٹو سپورٹ می مورلی اینڈ ایموشنلی, دیٹ از دا پوائنٹ وین یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ فار یور لائف. جب آپ کو یہ چیز محسوس ہونے لگے, کیونکہ دیکھیے شادی کیا یہ تو ہے, کئی خواتین کو روزانہ فیل ہوتا ہے ایسا, تب this is یہ not- اس نہیں طرح دیکھیے تو ہم بہت نے شرح بڑھ جائے گی. نہیں, شرح بڑھنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں شرح بڑھنے کی بات نہیں ہے, آپ ایک پرسن کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ دن رات اس دیکھیں کے کچھ ساتھ. کنکریٹ بات بتائیں کہ یہ تو کئی لوگ عورتوں کو لگے گا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہا اور میں اس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہی, وہ تو موبائل میں بزی ہے, وہ تو پب جی کھیل رہا ہے. مطلب Those are something very different things. جو ایموشنل سپورٹ ہے نا, یہ میں بات اس وجہ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, سن کے کوئی خاتون بہک نہ جائے نا. جس نے بہکنا ہوگا وہ اس بات کے بغیر بھی بہکے گی, اور جس نے نہیں بہکنا وہ سن کے بھی نہیں بہکے گی. ایموشنل جو سیکیورٹی ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب آپ کا شوہر آپ کے پاس نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, اور 7 سمندر پار بھی ہوگا. اب دیکھیے ایموشنل دوری تو تب بھی ہے, لیکن تب بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی زندگی چلی جاتی ہے, جو ہے نا وہ چل جاتی ہے. 20 سال دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ رہے تھے, 20 دن بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے. کیوں؟ شادی کے 10-15 دن ہوئے, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, ان دونوں کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. فزیکل انٹریکشن کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں, جب آپ کی سائیکولوجیکل بانڈنگ ہی نہیں بنی, جب آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, یا ایٹ دا ٹائم آف نیڈ وہ آپ کے ساتھ ہوگا, آپ بالکل خود کو بلینک فیل کریں گے, نمنس آتی جائے گی, آپ سائیکولوجیکلی نم ہوتے جائیں گے. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہی جو ہے نا وہ ہمارے سب سے بڑے جو ہے نا وہ بریک اپ کی وجہ بنتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر فائنینسز بھی نہیں, امپلائمنٹ نہیں, تھرڈ پرسن نہیں, سب سے بڑی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے نا کہ اب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے, فزیکلی تو ہے لیکن سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی کہیں پہ بھی وہ آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن دیتے ہوئے, وہ ٹائم آتا ہے جب کپلس کے درمیان جو ہے نا وہ بریک اپ اسٹارٹ ہو یہ آپ جاتا کی ہے. رائے ہو سکتی ہے. اچھا, تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا, بڑی اچھی ہیلدی گفتگو رہی. بات ہم کر رہے تھے بریک اپس کی, اور یہ دیکھا گیا کہ بریک اپ میں سب سے پہلے کہ جب ہو جائے تو چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا بہت ضروری ہے, چاہے اب وہ آپ کی اپنی غلطیاں ہوں, دوسرے کی ہوں, ایکسیپٹ کر لیں, چیزوں کو امپروو کرنا شروع کریں, ڈائیورژنس لے کے آئیں, دوبارہ زندگی کی طرف آئیں, دوستوں سے بات کریں, میوزک سنیں, اور زندگی آگے چلتی جاتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ ہم نے یہ بات کی کہ رشتے کو سنبھالنے کے لیے اگر وہ ایک طرفہ کوشش ہے تو اس ایک طرفہ کوشش کو اتنا ہی آپ جاری رکھیں جتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ بالکل فار گرانٹیڈ لے رہا ہے تو وہ رشتہ آپ کو سائیکولوجیکلی پریشان کرتا رہے گا, اس سے جان چھڑا لینا ہی بہتر ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.